کھانا شروع کر دیتے تھے. یعنی خدا جب تک کا حلوے میں ہے تب تک کا اس کی پرستش، جیسے ہی اس کی پرستش ختم وہی حلوہ کو کھا جاتے تھے، یعنی کہ خدا کو کھا جاتے تھے. اب پروردگار کا حبیب نے کیا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اور جنت حاصل کر لو. عزیزان محترم، عرفان عابدی نے جملہ کہا تھا، وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرفان عابدی نے کہا جب اللہ کو تمہیں دکھایا نہیں، جب نماز کو تمہیں دکھایا نہیں، جب روزے کو تم کو دکھایا نہیں، جب حج کو تم کو دکھایا نہیں، جب خمس کو تم کو دکھایا نہیں، تم نے ہاتھ بند کر کے اس میں یقین کر کے اس کی شریعت کو قبول کر لیا. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ اللہ نے، رسول نے تم کو اللہ دکھایا نہیں تھا، لیکن تم نے اللہ پر یقین کیا. کیوں نہیں دکھایا تو یقین کیا؟ جب غدیر خم کے میدان میں دکھا کر بتا رہا ہے تب تمہیں یقین نہیں ہو رہا تھا. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، جب اللہ کو بغیر دکھائے مسلمان نے قبول کر لیا، اللہ کو دکھایا نہیں تھا رسول نے لیکن قبول کر لیا. ہاں اللہ ہے کوئی معبود ہے، لیکن عزیزان محترم جب رسول نے نہیں دکھایا کہ تم کے مان آیا، اور جب دکھا رہا ہے کہ اسے مان لو مولا و آقا، تو دکھاوے میں تم بولتے ہو کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. یہ عقل کے اندھے، جب رسول نے دکھایا تو مان لیا، جب دکھا رہے تو نہیں مانتے. کیا کہہ رہے ہیں ان کا؟ عزیزان محترم، عشق کا پیمانہ ہے. کچھ ایسے واقعات آتے ہیں دماغ میں کہ جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کا دل کرتا ہے. سب آپ یہاں پر ذکر اہل بیت سننے کے لیے آمادہ ہیں. کیا کروں، حالات میرے ایسے ہیں کہ میں اتنی توانائی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میری حالت بہت خراب. میرے حق میں دعا کیجیے گا کیونکہ شوق تو بہت ہے کہ آپ کے سامنے وہ معروض لا کے دے دوں کہ جس سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو. عزیزان محترم، جنگ صفین کا دور ہے. مولا کائنات کے ساتھ پورے لشکر ہے. لشکر کو لے کر مولا کائنات نکل گئے. دو راستہ آتا ہے، ایک بنجر اور ایک راستہ ہے جو ہریالی کا. سب نے کہا کہ امیر کائنات ہمیں کس طرف جانے چاہیے؟ تو مولا کائنات نے ہریالی کی طرف منع کر کے بنجر کی طرف اختیار کیا. تو لشکر کا ایک آدمی نے کہا کہ سب لشکر کا آدمی جتنے بھی ہیں سپاہی ہیں سب پیاسے ہیں، اب یہ بنجر زمین کی طرف جائیے گا تو کہیں سے پانی نہیں ملے گا، لہٰذا ہلاک ہو جائیں گے سب. مولا کائنات نے کہا میں نے حکم دیا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، لہٰذا اسی راستے سے جانا ہے. گئے، پیاس کی شدت مار دے رہی تھی. اب ایک جگہ جا کر مولا کائنات نے کہا سب یہاں ریسٹ کرو، آرام کرو. سب ریسٹ لینے لگے. پیاس مار دے رہی تھی. آدمی تڑپ رہے تھے، پیاس پیاس پیاس. سامنے سے جناب ابوذر آئے. ابوذر غفاری کے پاس آنا تھا کہ مولا کائنات ایسی سی بات ہے، سپاہی کی حالت بہت خراب ہے، لہذا پانی کا انتظام ہونا چاہیے. مولا کائنات نے کہا ابوذر جاؤ اور اس پتھر کو ہٹاؤ. سنیے گا، جناب ابوذر چند آدمی کو لے کے جب پتھر ہٹائے کیا دیکھتے ہیں؟ سیڑھی نکل گیا. نیچے جانے کی سیڑھی ہے. اب نیچے جاتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دروازہ ہے. اب وہ اوپر آتے ہیں، بولتے مولا نیچے تو ایک دروازہ جس میں تالا لگا ہوا ہے، قفل لگا ہوا ہے. تو مولا کائنات امامہ اٹھاتے چابی دیتے، بولے جاؤ. مولا کائنات امامہ کے نیچے سے چابی نکالتے، بولے جاؤ. عزیزان محترم، نہ جانے کتنا لمبا سیڑھی تھا مجھے نہیں پتا. سیڑھی کے نیچے گئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے کہ مولا کائنات سامنے کھڑے ہیں اور کاسا منے پیالے میں پانی لے کے. بولے لو ابوذر. ابوذر ایک طرف اوپر دیکھتے، ایک دفعہ نیچے دیکھتے. ابھی تو مولا کو اوپر دیکھا تھا، مولا نیچے کیسے آ گئے؟
फिर ऊपर दौड़ के क्या देखे मौला कहना पत्थर पे बैठे हुए। बोले अबू जर ईमान पे शक करते हो? बोले मौला ईमान पे शक नहीं कर रहा, आप यहाँ पर भी है और नीचे भी है। बोले तुम्हें नहीं पता परवरदिगार आलम ने मेरे जैसे शक्ल को ना जाने दुनिया में कितना को पता कितना बना दिया है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि अली यहाँ पर ये नहीं, अली हर जगह मौजूद है, हर मोमिन के दिल में अली है। लिहाजा अली को पहचानना हो तो अली की जैसी मोहब्बत रखनी पड़ेगी। अब अली ने कहा अगर मुझे दो जगह देखते हो ताज्जुब मत करना। अरे रमजान के महीने में एक ही वक्त में दावत पड़ी थी, 40 जगह अली गया था, तो तुम शक क्यों करते हो? सलावत अलैहि मोहम्मद। एक ही वक्त में जब रमजान के महीने में इफ्तारी की दावत पड़ी तो 40 जगह अली गया था, तो यहाँ पे दो मुकामात पे तुम शक कर रहे हो? बोले मौला मैं शक नहीं कर रहा, मैं शक नहीं कर रहा, बल्कि आपके इस बात पर मेरा ईमान और भी तरोताजा हो गया। बोले अबू जर देखना चाहते हो? बोले हाँ मौला। बोले क्या दिखाइएगा आप? बोले तुम देखो हम कहाँ कहाँ एक वक्त रहते हैं, तुम देख लो मैं पत्थर पे हूँ तो अली हूँ, जमीन के नीचे हूँ तो अली हूँ, अर्श पे हूँ तो अली हूँ, फर्श पे हूँ तो अली हूँ, पहले आसमान पे हूँ अली हूँ, दूसरे आसमान पे हूँ अली हूँ, चौथे आसमान पे हूँ तो अली हूँ, पांचवें आसमान पे हूँ तो अली हूँ, छठे आसमान पे हूँ तो अली हूँ, सातवें आसमान पे हूँ तो अली हूँ, जन्नत में रहूँ तो अली हूँ, कौसर पिलाऊं तो अली हूँ। तो पता चला अली हर जगह मिलेंगे, दामन न बचाइए, बचना हो अली से लेकिन अली को तलाश करने वाला दिल होना चाहिए, अली को देखने के लिए वैसी नजर का जरूरत भी होना चाहिए। अली के लिए इंसान को पाक पाकीज़ा होने की जरूरत है। अगर हम गुनाह में मुब्तला रहने के बावजूद अगर ये ख्वाहिश करें कि हमें अली दिख जाए तो अली दिखने वाले नहीं है। तो मौलाए कायनात ने कहा उस वक्त में तुमको ज़ियारत दूंगा जब तुम दुनिया के गुनाहों के पर्दे को जब तुम्हारे आंख से हटा दिया जाएगा, तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। इसी वजह से मौलाए कायनात से किसी ने पूछा मौलाए कायनात इतना बता दे आप मोमिन के सामने कैसे जाते हैं? बोले देखो हम मोमिन के पास उस वक्त जाते हैं जब उसकी रूह कब्ज की जाती है, तो मैं उसके सिरहाने में जाके खड़ा हो जाता हूँ, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ। मेरी मुस्कुराहट उसकी खुशी का सबब बनता है। अब उसे पता नहीं चलता कि उसके जिस्म से कब जान निकल गई, वो मुस्कुराते रहा और अल्लाह ने उसकी इबादत को कबूल किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अली है इताअत बंदगी में ऐसी है कि अगर तीर लग जाए आप निकालने की कोशिश करें तो अली का तीर नहीं निकाल पाइएगा, लेकिन जैसे ही मुसल्ले पे जाते तो आराम से कोई भी चीज निकालते अली को तो तकलीफ ही नहीं होती। ये अली है। आइए जब ईमान का तकाजा है तो कुछ और जुमले आपके सामने पेश करता हूँ। अब देखिए कनीज का मर्तबा क्या है, गुलाम का मर्तबा क्या है। हम भी तो गुलाम है, आप लोग सब कनीज हैं। अब एक कनीज जनाब फिजा और गुलाम में अबू जर आए। अली के बाद कहा फिजा अली को बुलाओ। तो बोले अबू जर तुम्हें पता नहीं अली तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम जाके ढूंढ लो। बोले फिजा मेरे पास तो अली नहीं थे, वो तो घर आए। तो बोले अब तुम तो दिखाओ, क्या बताऊं? बोले तुम दिखा कैसे सकती हो? बोले अगर मैं बोलूं यकीन करोगे? बोले हाँ यकीन तो करना पड़ेगा, कनीज़ ज़हरा हो तुम। हाय हाय कनीज़ ज़हरा यकीन तो करनी पड़ेगी, ये तो ज़हरा पर शक। अब जनाबे फिजा ने कहा
پہلے فرش پہ مولائے کائنات مسافہ کر رہے ہیں، دوسرے فرش میں مولائے کائنات عرش پہ مولائے کائنات جو ہے لوگوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں، تیسرے عرش پہ مولائے کائنات لوگوں سے گلے مل رہے ہیں، چوتھے عرش پہ مولائے کائنات فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں، پانچویں عرش پہ مولائے کائنات جو ہے غریب مسکین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، پانچویں عرش پہ مولائے کائنات جو ہے خمس و جہاد کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 مقامات میں علی کے ذکر کو بیان کیا، لیکن ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا ہو سکتا ہے کہ مولائے کائنات وہاں نہ ہو۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، پیچھے سے مولائے کائنات نے ابو ذر کے ہاتھ پہ آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا ابو ذر اس میں شک کرتے ہو؟ جو فلسفہ کہتی وہ سچ ہے، میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اگر میں رزق کو تقسیم کر سکتا ہوں تو مولائے کائنات کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ اجازت دی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اگر اللہ حی ہے تو علی بھی حی ہے، اگر اللہ متکلم ہے تو علی بھی متکلم ہے، اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو علی بھی ہمیشہ سے ہے، اگر اللہ قابل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا تو علی کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا۔ اللہ کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو سن لو، جب دنیا نے بنی تب بھی پر علی کا ذکر تھا، اور جب دنیا بنی تب بھی علی کا ذکر ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب بھی علی کا ذکر رہے گا۔ زمانے والے اتنا بتا دو کہ تم ذکر علی کو کس طریقے سے مٹاؤ گے؟ یہ تو ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہر جگہ فرش اعظم ملے گا، علی کا ذکر سننے کو بھی ملے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ علی ایک ماں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی، 2 ماں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی مجھے اشارہ کر دیجیے گا کب تک کا مجھے پڑھنا ہے، تو میں پڑھتا چلا جاؤں گا، مجھے وقت پتہ نہیں چلے گا۔ اس طرح اشارہ مل گیا ہے۔ جب ٹرین کو سگنل مل جاتا تو ٹھہرنا پڑتا ہے، آگے بڑھے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی کہ اللہ نے ہر صفت کو علی کے اندر ڈالا ہے، ہر صفت کو۔ کوئی ایسی صفت نہیں بچی کہ مولا اللہ نے علی کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں، اللہ نے ہر صفت جو ذاتاً صفت خدا ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن ایک گفٹ ہوتا ہے جو اللہ نے علی کو دیا، اور وہ صفت ایسی ہے کہ علی کو کہا کہ علی تم قسیم النار و جنہ ہو، تم جہنم و جنت کو تقسیم کرنے والے ہو۔ اب بتائیں زمانے والے کے دشمن کہ آپ علی سے بغض رکھ رہے ہو، علی کے ہاتھ میں جہنم بھی ہے جنت بھی ہے۔ اگر علی کو پتا چلے کہ تم چاہے اس کو ماننے والے نے، تو علی اگر انتخاب کرے کہ تمہیں جہنم میں بھیجے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب تم لاکھ اللہ کے بارگاہ میں جانے ہو تو اللہ میں تیری عبادت کی، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، خمس ادا کیا، نہ جانے کتنے راہ خدا میں ادا کر دیا، اس کے سامنے دیکھو اللہ کہے گا، پروردگار عالم کہے گا دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایک اور چیزوں کو جو ہے اس میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا، اگر ولایت ہے تو قبول ہے، ولایت نہیں تو قبول نہیں۔ اب رسول نے کہا رسول اللہ نے کہا یا علی، اگر صفا اور مروہ کے پہاڑ کی طرح اگر کوئی جو ہے خزانہ اگر تیری راہ خدا میں قربان کر دے، ان کے طرح حج کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکات دے دے، خمس دے دے، تمام چیز اگر دے دے، اگر تیری ولایت نہیں ہے تو اس کی تمام عبادت بیکار۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ پتہ چلا ولایت ہے تو عبادت ہے، ولایت نہیں عبادت نہیں۔ کلیئر ہو جائے بات؟ یعنی کہ علی کی اطاعت ہے تو نماز ہے، علی کی اطاعت نہیں تو نماز نہیں۔
رسول کی اطاعت ہے تو نماز ہے، اگر رسول کی اطاعت نہیں تو نماز بیکار۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ کے لیے راہ میں خرچ کرو گے تو اطاعت اللہ ہے، تو وہاں پر ہی آپ کا یہ چیز قبول ہو جائے گی۔ اگر اطاعت ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کہے گا روز محشر میں کہ تم کو کہا تھا میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر منکم کی اطاعت کرو، تم نے کیا؟ تب کیا جواب ہوگا؟ عزیزان محترم، مقصد ہے ہمارا کیا ہے کہ مقصد حسین باقی ہے۔ ہم مجلس کر لیا، ماتم کر لیا، جلوس نکال لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اگر مقصد حسین باقی نہ رہا تو یہ عبادت بیکار ہو جائے گی۔ دیکھو حسین پوچھنے والے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، جب اہل بیت کا سوال ہوگا تو اللہ پوچھے گا، جب اللہ کا سوال ہوگا وہ اہل بیت پوچھیں گے۔ اللہ پوچھے گا اہل بیت سے محبت کیے، وہ آپ کا جواب۔ اہل بیت پوچھیں گے نماز پڑھے، تو وہ آپ کا جواب۔ نماز کے بارے میں اہل بیت پوچھیں گے، محبت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اب بتائیے کہاں جائیے گا؟ ہاں، کہیں جانے کا چھٹکارا ہے؟ وہاں پہ راستہ ہی نہیں ملے گا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ اب نہ جانے سورج کتنا قریب ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ 70,000 اونٹ کے برابر کا پسینہ آپ کے جسم سے نکلے گا، سمجھ گئے؟ 50,000 اونٹ کا پسینہ ایک طرف اور آپ کا ایک دن کا پسینہ ایک طرف۔ اب بتائیے اس دن کیا ماجرا ہوگا؟ اس وقت صرف اور صرف اگر کوئی بچا سکتا ہے ولایت امیر المومنین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، 10 محرم ہے، 10 محرم آ چکی۔ اتنی تمنا تھی کہ محرم کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی۔ انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گی تو ہم یہ کریں گے، محرم آئے گا تو اس دفعہ یہ پٹکا سلائیں گے، یہ محرم آئے گا تو اس دفعہ یہ علم اٹھائیں گے، سرتاؤ اٹھائیں گے، جھولے کو سجائیں گے، امام بارگاہ کو سجائیں گے۔ عزیزان محترم، آج جو عزا خانہ دیکھ رہے ہیں سجا ہوا، کچھ دیر کے بعد یہ عزا خانہ ویران ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد یہ عزا خانہ ویران ہو جائے گا۔ آپ یہاں اگربتی، موم بتی، نہ جانے کیا کیا چڑھا رہے ہیں، رونق بڑی ہوئی ہے، لیکن شام کے اندھیرے میں یہاں پر ہی کچھ نہیں ہوگا، نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے، یہ ویران پڑا رہے گا۔ وجہ کیا؟ حسین ہم سے الوداع کہہ چکے۔ ہم سے کہا کہ کسی نے کہ مولا حسین کا آج آپ مصائب پڑھیے تو مولا۔ ہم نے کہا دیکھو مولا حسین کا مصائب ایسا ہے، مقتل میں ڈھونڈا ایسا مصائب ہے حسین کا کہ بیان کر دوں تو آپ روتے روتے مر جائیے، لیکن میں مصائب پورا پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، سب شہید ہو گئے، علی اکبر شہید، حضرت عباس شہید، اور محمد شہید، جناب قاسم شہید، حبیب ابن مظاہر شہید، راہب قلبی شہید، جوہر شہید، اور سب کے سب شہید۔ لاشیں پہ لاشیں اٹھا کے لائے حسین، آخری وقت ہے حسین کا۔ امام حسین نے کہا زینب میں نے تم کو مدینے میں جو لباس دیا تھا وہ لباس لے کے آؤ۔ اب گئی جناب زینب لباس لے کے آئے، آنے کے بعد کہے بھیا یہ بوسیدہ لباس کیوں پہن رہے ہو؟ ایک مولا نے کہا ارے میری شہادت کے بعد یہ ظالم ہم میرے لباس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لہذا اچھا لباس پہن کے جاؤں گا تو وہ لوٹ لیں گے، شاید یہ بوسیدہ لباس پہن کے جاؤں ایسا ہو کہ وہ مجھ پر ترس کھایا اور میرے لباس کو چھوڑ دیں۔ بوسیدہ لباس پہن کے، بوسیدہ لباس پہننے کے بعد ایک بار تک زینب الوداع، ام لیلا الوداع، رباب الوداع، سب کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اب جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا نا، گھوڑا آگے بڑھتا نہیں، زنجنا آگے بڑھتا نہیں۔ ایک بار تو زنجنا اپنی بے زبانی سے نیچے دکھاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی 6 مہینے کی بچی، 6 سال کی بچی
चाची, अरे जो घोड़े के सीने से निकली हुई है, अरे एक मरतबा कहती है मेरे पापा के घोड़े, अरे मेरे पापा को ना लेना, अरे जो भी अब तक मक्तल में गया है, अरे वो वापस नहीं आया, अरे ऐसा ना हो मेरा पापा भी ना आए। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर वो वक्त आता है, सबसे अलविदा लेकर हुसैन मक्तल पे जाते हैं। जाने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन की जंग ऐसी जंग हुई कि अज़ीज़ान मोहतरम, अली का लाल था, अली का बेटा था, फातिमा का लफ्त जिगर था, इतनी प्यार की शिद्दत में ऐसी जंग की, अरे जालिम के जो लश्कर थे दूर भागते हुए नजर आ रहा था। एक मरतबा गए अब्बास के लाशे के पास, ए अब्बास तुझे मौला की जंग देखने का बड़ा ख्वाहिश था, उठो आके हुसैन की जंग को देखो। अली अकबर के लाशे के पास गए, ए अकबर तुम्हें बाबा की जंग देखने का बड़ा शौक था, उठो देखो। ए कासिम, ए आले मोहम्मद, ए हबीब इब्न मज़ाहिर, ए महमे कलबी, ए जौन उठो उठो अपने मौला का जंग देखो। अज़ीज़ान मोहतरम, अरे हुसैन कई दिनों के प्यासे थे, अरे प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत, अरे जंग कर रहे थे, अरे जंग करते करते आखिरी मंजिल पे लेके आ रहा हूँ, दादा मसाहब नहीं पढ़ूंगा। आखिरी मंजिल ये है कि जंग करते करते हुसैन, अरे एक मरतबा आवाज निकाली, बस हुसैन बस, ए मेरे हुसैन मेरी तरफ पलट आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन का जुल्फ़ बेकार कर रखना, अरे न जो बिखरी फौज वो सिमट कर आई। अज़ीज़ान मोहतरम सुन सके तो सुने, अरे जिसके पास जो जो चीज था, अरे हुसैन पर मारना शुरू किया। किसी के पास तलवार थी, अरे हुसैन को तलवार से मारना शुरू किया। अरे किसी के पास नेज़ा था, अरे हुसैन पर नेज़े से वार किया। अरे किसी के पास तीर था, अरे किसी ने तीर से वार किया। अरे अज़ीज़ान मोहतरम सुन सके तो सुने, अरे कूफे वाले कुछ थे जो अपनी झोली में पत्थर लेके आए थे, अरे हुसैन को मार रहे थे। मैं कहूँगा शायद, अरे हर एक ज़रबत लग रही थी, अरे जब तीर लग रहा था, जब नेज़ा लग रहा था, शायद हुसैन अब्बास को पुकारे होंगे, ए अब्बास आके जरा मुझे मेरी मदद करो। अज़ीज़ान मोहतरम, अरे तीनों तलवार खाने के बाद, अरे एक जुमला है कि हसन के लाशों पे तीर था, अरे हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक हो गया था, ना जमीन पे लाश, ना हवा में। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी वो वक्त आता है जब शेरों जो अपने खंजर को कूद कर अरे हुसैन के पास लेके जाते हैं। मैंने मक्तल में पढ़ा है, अरे सुन सके तो सुने, मेरी माँ बहनों को कहूंगा फातिमा के लाल का पुर्ता दे दीजिएगा, आखिर बार दे दो, आखिर बार। अरे शहजादी आपके सामने आ रही है, अरे दो बूंद पानी दे दो, मेरे हुसैन के जख्म के मरहम को दे दो। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर ही जो है, यहाँ पर फातिमा ज़हरा आपके सामने आई है, अरे पुर्ता दे दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम सुन सके तो सुने, इमाम हुसैन अरे जब सजदे में फिरा, अरे जब पीछे से जब वार करने लगा, पीछे से वार करा, जब कटा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम सामने पे लिया, लेने के बाद अगर देख सके तो मेरे पास देखे, मैं मजबूर हूँ कि इस माइक को मेरे पास है, अज़ीज़ान मेरे तरफ देखे, तब जाके आप तसव्वुर कर सकेंगे हुसैन को किस तरीके से शहीद किया। मेरे तरफ से देखे, मेरे तरफ देखिए, देखिए मक्तल में कैसा लिखा था, हुसैन के सर को सीधा लिया, हुसैन के सर को सीधा मेरे तरफ देखे, जब तक कभी आपको दिखा होगा नहीं, आप नहीं कर पाइएगा, मेरे तरफ देखना जरूरी है। हुसैन को सीधा किया, सीधा करने के बाद हुसैन का गला इतना खुश कर दिया था, चमड़ा कट नहीं रहा था, चमड़ा कट नहीं रहा था। मक्तल में लिखा है, अरे जिस तरीके से अरे कीमा बनाया जाता था, अरे
عزیزان محترم حسین کے سر کو جس میں سے الگ کیا گیا، یہ ماجرا حسین اور 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، اور ایک جملہ کہا، ایک شمر، ارے جس گلے پہ تو وار کر رہا ہے، ارے میرے نانا نے اس گلے پہ بوسہ دیا، ارے جس گلے پہ تو وار کر رہا ہے اس میں علی مرتضیٰ نے بوسہ دیا، ارے تو جس گلے پہ وار کر رہا ہے اس میں میری ماں فاطمہ بوسہ دیتی تھی، ارے تجھے شرم نہیں آتا ایک پیاسے کو اس طریقے سے ذبح کر رہا ہے، ارے شاید جناب زہرا کی آواز آئی ہوگی، ہائے حسینہ، ارے واہ حسینہ، میں کہوں گا شاید زمین مقتل لرز گئی ہوگی، ارے آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج بھی آپ جائیے گا جس پتھر پر حسین کا سر رکھا تھا، ارے 10 محرم کا بیوی وہ خون سے لثبت ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اسی بیچ میں جناب سکینہ آئی، اسی بیچ میں جناب زینب آئی، اور سکینہ پوچھتی ہے، اے پھوپھی یہ کس کے بغیچہ کر رہے ہیں، یہ کس کی لیے ہو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہی، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ارے یہ تیرے بابا پر رو رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، اے پھوپھی یہ اس وقت کہاں تھے، ارے جب میرے بابا کے گلے میں گنجا چلا۔ پروردگار آپ کے اس دنیا کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آخری الوداع ہے، جو بھی دعا مانگنا آپ دعا مانگ لیں اسے، آپ ابو الحواس میں جناب سکینہ کا واسطہ میں ضرور دعا آئے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار